شروع کرتے ہیں تب ڈسٹریبیوٹر ڈاکٹر صاحب جناب اسپیکر جب ہم جون 2013 میں I will give you by the book now, remember that. جی جناب اسپیکر جب ہم جون 2013 میں درپیش معاشی چیلنجز کو یاد کرتے ہیں اور گزشتہ 3 سال میں ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جو سفر طے کیا اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہم پر کی۔ الحمدللہ معیشت کو درپیش خطرات ٹل چکے ہیں اور ملک استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے جون 2014 کے تک دیوالیہ ہونے کی پیش گوئیاں کرنے والے ناکام ہو گئے اور ہم نے ملک کو نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچایا بلکہ معیشت کو اتنا مستحکم کیا کہ آج بین الاقوامی ادارے پاکستان کا نام عزت اور وقار سے لے رہے ہیں الحمدللہ۔ جناب اسپیکر ہم نے معاشی چیلنجز کے مقابلے کے لیے 2013 کے جنرل الیکشن سے پہلے ایک واضح حکمت عملی تیار کی جس کا اعلان ہمارے منشور میں کیا گیا اور جس کی بنیاد پر ہم نے انتخابات 2013 میں کامیابی حاصل کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کا چوتھا بجٹ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر بجٹ میں ہماری کارکردگی پچھلے سال سے بہتر رہی ہے اور تمام اکنامک انڈیکیٹرز اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر اس معزز ایوان کے سامنے گزشتہ 9-10 مہینے کے معاشی کارکردگی کی بنیاد پر مکمل مالی سال 2015-16 کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے جون 2013 میں پائے جانے والی صورتحال سے موجودہ معاشی حالت کا موازنہ پیش کرتا ہوں۔ اکنامک گروتھ گزشتہ 2 سال ترقی کی شرح کئی سالوں کے بعد 4% سے اوپر رہنے کے بعد رواں مالی سال 15-16 میں معاشی ترقی کا تخمینہ 4.71% ہے جو کہ پچھلے 8 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کارکردگی مزید بہتر ہوتی اگر کپاس کی فصل میں اس سال 28% کا نقصان نہ ہوتا جس کی وجہ سے قومی پیداوار میں ½ کمی واقع ہوئی۔ پر کیپٹا انکم 12-13 میں $1334 پر کیپٹا انکم 2015-16 میں بڑھ کر $1561 ہو گئی۔ ڈالرز میں یہ اضافہ 17% جبکہ روپوں میں 14% ہے۔ انفلیشن 2008-13 کی اوسطاً 20% انفلیشن کے مقابلے میں مالی سال 12-13 میں 7.4% تھی اور جو مالی سال 15-16 جولائی سے مئی کے عرصے کے دوران افراط زر کی اوسط شرح 2.82% ریکارڈ کی گئی جو کہ پچھلے 10 سالوں میں مہنگائی کی کم ترین شرح ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشی ترقی نہ صرف بحالی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ نہیں ہوا۔ ٹیکسوں کی وصولی مالی سال 12-13 میں 3.38% اضافے کے ساتھ اس ملک کے ٹیکسز کی کلیکشن 1940 ارب تھی جو موجودہ مالی سال 15-16 میں 3104 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی اب تک وصولیوں کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے کہ جون کے اختتام تک انشاءاللہ یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ اس طرح 3 سالوں میں ٹیکسز کی کلیکشن میں 60% کا اضافہ ہوگا جو کہ تاریخی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح جو 12-13 میں 8.5% تھی اب بڑھ کے 10.5% ہو گئی ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ 12-13 میں جو 8.2% فسکل ڈیفیسٹ تھا 3 سال میں اس کو گریجولی کم کر کے 4.3% کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو مالی سال 12-13 میں منفی -19 ارب تھا وہ مئی 2016 تک رواں مالی سال میں 312 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ جو 2013 میں 9.5% تھا مئی 2016 تک کم ہو کر 5.75 آ چکا ہے جو کہ 40 سال میں کم ترین شرح ہے۔ ایکسپورٹس جو کہ جولائی اپریل 12-13 میں $20.5 ارب تھیں
माली साल 15-16 के इसी अरसे में 11% की कमी के साथ 18.2 अरब डॉलर रही। एक्सपोर्ट्स पे होने वाली इस कमी की एक बड़ी वजह डिक्लाइन इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है। इंपोर्ट्स जो कि जुलाई अप्रैल 12-13 में 33 अरब डॉलर थी, 15-16 के इसी अरसे में 32.7 अरब डॉलर रही। तेल की दरामद की मद में 40% बचत हुई, लेकिन हमने इसको मशीनरी और सनती खाम माल की दरामद में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी बिना पर मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। पिछले 3 साल में मशीनरी की दरामदात में 40% इजाफा हुआ है, जिससे पता चलता है कि सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। फॉरेन रेमिटेंसेस जुलाई अप्रैल 12-13 में 11.6 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस के मुकाबले में उसी पीरियड मौजूदा साल में 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, और इसका रवा माली साल जून 16 तक 19 अरब डॉलर है, जिसकी उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा होगा, जिसके लिए हम समुंदर पार अपने बहन भाइयों की काविशों की शुक्रिया अदा करते हैं। शरह मुबादला एक्सचेंज रेट गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट मुस्तकम रहा। जून 2013 में ये 99.66 रुपए फी डॉलर के मुकाबले में इस वक्त मौजूदा शरह 104 रुपए 70 पैसे फी डॉलर है। पाकिस्तान जैसी मईशत में शरह मुबादला को कलीदी हैसियत हासिल है, क्योंकि ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर असर अंदाज होती है। शरह मुबादला में इस तरह का इस्तेकाम पिछले कई बरस में देखने में नहीं आया, और इससे लोगों का मईशत पर इत्माद बहाल हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2013 में स्टेट बैंक के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर थे, जो माजी के स्वाप और फौरी वाजिबुल अदा रकूम के बाद फरवरी 2014 में 2.8 अरब डॉलर की तशवीशनाक हद तक गिर चुके थे। यही 2.8 अरब 30 मई 2016 तक बढ़कर 16.8 अरब डॉलर हो चुके हैं। जबकि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 4.8 अरब डॉलर जब इन ज़खायर में शामिल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ज़र मुआदा के ज़खायर 21.6 अरब डॉलर पर एक नया तारीखी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस तरह हमने मुल्क की मईशत को बैरूनी उतार चढ़ाव से बड़ी हद तक महफूज कर लिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 3 सालों में करंट अकाउंट के खसारे को औसतन मजमूई कौमी पैदावार के 1% के बराबर रखा गया है। स्टॉक एक्सचेंज 11 मई 2013 को 19,916 की सतह पर यह जो इंडेक्स था, अब ये 36,000 से तजावज कर चुका है। इस अरसे में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.049 ट्रिलियन रुपीज से बढ़ के 7.391 ट्रिलियन रुपीज और 21.3 अरब डॉलर से बढ़ के 70.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। पिछले 15 साल से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस का पेंडिंग मर्जर 11 जनवरी 2016 को मुकम्मल कर लिया गया है, और ये तवक्को की जा रही है कि इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट्स में शामिल हो जाएगा। इस मुख्तसर जायजे से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ठोस बुनियादों पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, बल्कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया है। आलमी माहिरीन इक्तिसादियात, अहम इक्तिसादी जरीदों और बैनुल अक़वामी अदारों ने पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को सराहा है। अल्लाह के फजल करम से हम इस मुआशी तरक्की के सफर को मजीद तेज करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका अक्स इस बजट में नजर आएगा। बजट हिकमत अमली के अहम अनासर: माली खसारे में कमी, 16-17 में माली खसारे को 4.3% से कम करके 3.8% किया जाएगा। मालियाती नज़्म ज़ब्त में बेहतरी, हम मालियाती खसारे में कमी से हासिल होने वाले फवायद को इंशाअल्लाह मजीद बढ़ाएंगे। माली साल 2017 में मालियाती खसारे को 4.3 से कम करके 3.8% करने के बाद
فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 میں ترمیم کے ذریعے ہم مالیاتی انتظام میں 2 اہم اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک تو وفاقی حکومت کے مالیاتی خسارے کی حد مقرر کی جا رہی ہے۔ 17-18 سے وفاقی خسارہ یعنی فیڈرل ڈیفیسٹ، جناب اسپیکر اس وقت جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از فیڈرل آفٹر پروونشل سرپلسز، ناؤ وی آر ٹاکنگ پیور فیڈرل ڈیفیسٹ وچ از ایون مور چیلنجنگ۔ 17-18 سے وفاقی فیڈرل ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 4% تک کم کیا جائے گا اور آئندہ برسوں میں اس کی حد 3.5% ہوگی۔ علاوہ ازیں پبلک ڈیٹ مجموعی قومی پیداوار کی شرح کو جو اس وقت 60% ہے اس کو 2 سال میں 60% تک لانے کے بعد یہ تجویز ہے کہ آئندہ 15 سال میں ایز اے نیشن وی شوڈ ایکسپٹ اے چیلنج کہ ہم اس کو 50% تک 2018 سے 2033-34 والے سال تک ہم اس کو 50% پر لے کر آئیں۔ یہ بھی تجویز اس فائنانس بل میں کے ساتھ شامل ہے۔ ٹیکس محصولات میں اضافہ۔ تقریر کے دوسرے حصے میں جناب اسپیکر میں ٹیکس خواہشات بیان کروں گا، تاہم اس موقع پر واضح کرتا چلوں کہ مالیاتی خسارے میں مجوزہ کمی ٹیکس محصولات میں بہتری اور اخراجات میں نظم و ضبط لانے سے ہی ممکن ہوگی۔ توانائی پر مسلسل توجہ۔ توانائی کا شعبہ شروع ہی سے ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ جون 2013 میں ملک کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا تھا۔ ہم نے اس بحران سے مستقل بنیادوں پر نپٹنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جس سے لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہوئی اور اب لوڈ شیڈنگ ایک باضابطہ نظام کے مطابق ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے بنائے ہوئے جامع منصوبے پر عمل درآمد کی وجہ سے انشاءاللہ مارچ 2018 تک 10,000 میگا واٹ سے زیادہ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی، جس سے انشاءاللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ مارچ 2018 کے بعد جناب اسپیکر داسو، دیامر بھاشا، کراچی سول نیوکلیئر انرجی اور سی پیک کے تحت دیگر کول کے منصوبے زیر تعمیر ہوں گے جس کی ایسٹیمیٹ قریباً 15,000 میگا واٹ ہے۔ ایکسپورٹس پروموشن۔ اس بجٹ میں ہم برآمدات میں سہولت دینے، کاروباری لاگت کم کرنے اور ریگولیٹری رجیم کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کریں گے۔ غربت اور بے روزگاری۔ ہماری مربوط پالیسیز کے نتیجے میں دیہی اور شہری علاقوں میں غربت اور بے روزگاری میں کمی آئی ہے۔ حال ہی میں عالمی بینک کے اشتراک سے کیے گئے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے کے مطابق کاسٹ آف بیسک نیڈز فارمولے کے تحت 2001-2002 میں غربت کی شرح 64.2% سے کم ہو کے فسکل ایئر 2013-14 میں 29.5% ہو گئی ہے، جبکہ پرانا فارمولا جو فوڈ انرجی انٹیک تھا اس فارمولے کے تحت اسی دورانیے میں یہ 34.6% سے کم ہو کر 9.31% پر آ چکی ہے۔ اس طرح ان امپلائمنٹ کی شرح بھی 12-13 میں 6.2% سے کم ہو کے 14-15 میں 5.9% پر آئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا دیا جا رہا ہے جو کہ ہم سب کی ذمہ داری اور ان کا حق ہے۔ اس پروگرام کے اہم خد و خال یہ ہے: مالی سال 12-13 کے 40 ارب کے بجٹ کو بتدریج بڑھا کر موجودہ مالی سال تک 102 ارب روپے کر چکے ہیں۔ 2016-17 کے بجٹ میں اسے مزید بڑھا کر 115 ارب روپے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جون 13 میں اس پروگرام کے تحت رقم حاصل کرنے والے خاندانوں کی تعداد 37 لاکھ تھی، جو جون 16 تک انشاءاللہ 53 لاکھ ہو جائے گی۔ 17 56 لاکھ مقرر 56 کیا گیا ہے۔ 2013 میں اس پروگرام کے تحت ایک خاندان کو 12,000 روپے سالانہ وظیفہ ملتا تھا، جو کہ بڑھ کر آلریڈی 18,800 روپے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بیت المال کے بجٹ کو دگنا کر کے 4 ارب روپے کیا گیا ہے۔ آئی ٹی کے شعبے کی ترقی و ترویج۔
آئی ٹی کے شعبے کی ترقی و ترویج کے لیے گزشتہ بجٹ میں بہت سے اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا. ان اقدامات میں عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس کی وضاحت میں یہاں کرنا چاہوں گا. دیہی علاقوں میں ٹیلی فون اور آئی ٹی کی سہولیات کا پروگرام. ٹیلی فون اور آئی ٹی کی سہولیات دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے حکومت نے یونیورسل سروس فنڈ کے ذریعے 2016-17 میں 4 نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت بلوچستان میں خاران، واشوق اور ڈیرہ بگٹی، خیبر پختونخوا میں کوہستان اور فاٹا میں وزیرستان کے علاقوں میں 2 ارب 43 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ پہلے سے جاری منصوبوں پر 9 ارب 52 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. مالی سال 16-17 میں دیہی علاقوں کو ٹیلی فون کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کل 11 ارب 94 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. انٹرنیٹ کی سہولت براڈ بینڈ پروگرام. مالی سال 2016-17 میں ملک کے جنوبی علاقوں میں 56,000 نئے صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت میسر کی جائے گی. اس کے علاوہ 125 تعلیمی اداروں میں 55 کمیونٹی سینٹرز کو بھی یہ سہولت مہیا کی جائے گی، جس پر 48 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. آپٹک فائبر کیبل. منصوبے کے تحت مالی سال 2016-17 میں بلوچستان میں جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے 63 کروڑ 40 لاکھ روپے اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں 3 نئے منصوبوں کے لیے 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان بیت المال کے تحت خواتین مراکز میں کمپیوٹر لیبارٹری کا قیام، وزیر اعظم کا انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اسکالرشپ، وزیر اعظم کا اسکالرشپ برائے ہونہار طلباء بلوچستان پروگرام اور وزیر اعظم کا قومی آئی سی ٹی انٹرنشپ پروگرام پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس پر مالی سال 16-17 میں تقریباً 1 ارب روپے خرچ ہوگا. حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے چین اور پاکستان کے مابین کراس بارڈر آپٹک فائبر پروجیکٹ کی تعمیر کا افتتاح کیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان انشاءاللہ نئے تعاون کا آغاز ہوگا. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اب میں میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک کی طرف چلتا ہوں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے 3 سال کے لیے میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک تیار کی ہے، جو کہ 2016-19 تک کا احاطہ کرتی ہے، جس کے اہم نکات یہ ہیں: جی ڈی پی گروتھ کو مالی سال 18-19 تک بتدریج 7% تک لے کر جانا، افراط زر یعنی انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ تک محدود رکھنا، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو کہ 2013 میں 12.6% تک آ گئی تھی، اس کو 21% تک بڑھایا جانا، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر کے جی ڈی پی کے 3.5% تک لایا جانا، جو کہ قریباً 8.8 سے 8.2% تھا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 14% تک بڑھانا اور زر مبادل کے ذخائر کو 30 ارب ڈالر تک بڑھانے کا پلان ہے. جناب اسپیکر، ان 3 سالہ میڈیم ٹرم میکرو فریم ورک میں ہماری نظر میں حالیہ 3 سال کی کارکردگی کے تناظر میں یہ ایک قابل عمل میکرو اکنامک فریم ورک ہے. جناب اسپیکر، ترقیاتی پروگرام. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ بجٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے ہمیشہ ترقیاتی اخراجات میں کمی کی گئی. ہماری حکومت نے بڑی کامیابی سے اس بری روش کو ختم کیا اور ترقیاتی اخراجات میں کمی کیے بغیر پاکستان نے مالی نظم و ضبط قائم کیا. ہماری حکومت کے 30 سال کے اختتام پر ترقیاتی اخراجات 348 ارب سے بڑھ کر 661 ارب روپے تک پہنچ جائیں گے اور مالی سال 16-17 کے لیے اس کا ہدف 800 ارب رکھا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ترقیاتی پروگرام کا مقصد تعلیم و صحت کی بلا تفریق فراہمی، خواتین کو بااختیار بنانے اور غربت کے خاتمے کے ذریعے انسانی و سماجی ترقی کو مزید بہتر بنانا، تاکہ نوجوان آبادی کے اچھے تناسب کا فائدہ اٹھایا جا سکے اور معیشت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو. ترقیاتی عمل میں سرکاری اور نجی شعبہ کی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے بھی ایک جامع حکمت عملی تیار کی گئی ہے. اس ضمن میں ٹرانسپورٹ، مواصلات، مالیات، صنعت اور خدمات جیسے زیادہ ترقی کی صلاحیت رکھنے والے شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے. نتیجتاً اس شعبہ جات کی گروتھ ریٹ اور جی ڈی پی میں ان کی شراکت کو بڑھانے کے لیے ایک جامع عملی منصوبہ جات مرتب کر لیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، عوامی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ نجی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جن میں سرکاری اور نجی شراکت داری میں اضافہ، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
اور مالی سہولیات کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کا قیام شامل ہے۔ اب میں جناب اسپیکر ترقیاتی بجٹ کے چیدہ حصوں کا ذکر کروں گا۔ آبی وسائل، واٹر ریسورس۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی پروگرام میں پانی کے شعبے پر بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت ہم ملک کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر 32 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیامر بھاشا ڈیم جو پاکستان کے مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے، جس میں 4.7 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ کرنے اور 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ بجٹ میں اس منصوبے کے لیے 32 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پن بجلی کا ایک اور اہم منصوبہ داسو ڈیم ہے جو فیز 1 میں پاکستان کو 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں اس منصوبے کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں پانی کے منصوبے اور اس شعبے میں حکومت کی دوسری اہم ترجیح ہے، جس کے تحت فلڈ ڈسپرسل سٹرکچرز، ڈیلے ایکشن ڈیمز، نہروں اور پانی ذخیرہ کرنے والے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں بنیادی توجہ ان منصوبوں پر ہوگی جنہیں آئندہ 2 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھی کنال، ڈیرہ بگٹی اور نصیر آباد، نولنگ ڈیم، جھل مکسی، پٹ فیڈر کنال کی ڈیرہ بگٹی تک توسیع اور شادی خور ڈیم گوادر شامل ہیں۔ حال ہی میں گوادر میں بیسول ڈیم پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سال کئی چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے منصوبوں پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ اسی طرح سندھ میں رینی کنال، گھوٹکی اور سکر اور RBOD کے 7 شریف سے سمندر تک توسیع اور دارموت ڈیم کے منصوبے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں پپین ڈیم راولپنڈی پر تعمیر کا آغاز ہوگا۔ داسو کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضلع منصیرہ میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے لیے بھی فنڈ مہیا کیے جائیں گے۔ چشمہ رائٹ بینک کنال فرسٹ لفٹ کم گریوٹی کا اہم منصوبہ شروع ہوگا۔ فاٹا میں کرم تگنی ڈیم شمالی وزیرستان اور گومل زیم ڈیم جنوبی وزیرستان پر کام بھی جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تحفظ اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے کھالوں کی پختگی اور ملک بھر میں نکاسی آب کے منصوبوں پر کام جاری رکھا جائے گا۔ انرجی، میں نے پہلے بھی توانائی کے شعبے پر حکومت کی توجہ کا ذکر کیا جناب اسپیکر۔ ہم نے شعبے کی اصلاح کے لیے کئی اقدام اٹھائے ہیں، جس میں ترسیل کے دوران بجلی کی ضیاع میں کمی، وصولیوں میں بہتری، چوری کے خاتمے اور سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ شامل ہے۔ تاہم ہماری اصل توجہ توانائی کے نئے وسائل پیدا کرنے پر ہے تاکہ مستقل بنیادوں پر بجلی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اس سال بھی ہم نے انرجی سیکٹر کے لیے اضافی اور سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے سب سے زیادہ رقوم مختص کی ہیں۔ اس شعبہ میں سرمایہ کاری رواں مالی سال میں 287 ارب سے بڑھا کے آنے والے مالی سال یعنی 16-17 کے لیے 380 ارب کی جا رہی ہے۔ اس مد میں اس سال 130 ارب PSDP کے ذریعے دیے گئے تھے، جبکہ گزشتہ برس PSDP کے ذریعے توانائی کے شعبوں میں PSDP کے ذریعے 112 ارب دیے گئے تھے۔ اس سال PSDP توانائی کے شعبوں میں داسو اور دیامر بھاشا ڈیم کے علاوہ کچھ اور منصوبے بھی ہیں جناب اسپیکر۔ اس میں 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جس کے لیے 61 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 4 ایکسٹینشن ہائیڈرو پروجیکٹ، جس کے لیے 16.5 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کی جو استعداد ہے اس کی 1410 میگا واٹ ہے۔ بلو کی اور حویلی بہادر شاہ میں 2 LNG بیسڈ توانائی منصوبے کے لیے 60 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ان کی مجموعی پیداوار بجلی صلاحیت جو ہے وہ 2400 میگا واٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کئی اور منصوبے جیسا کہ چین کے تعاون سے 2 عدد کراچی سول نیوکلیئر پاور پروجیکٹس 2200 میگا واٹ، چشمہ سول نیوکلیئر منصوبہ 600 میگا واٹ، گولن گول ہائیڈرو پروجیکٹ 106 میگا واٹ، جمبیر اور گھاروں میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 اور 4 جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ پانی، کوئلے، ہوا اور نیوکلیئر توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کے اضافے سے پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ سستی بجلی مہیا ہوگی، جبکہ سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کے نظام میں بہتری سے بجلی کے ضیاع پر قابو پایا جا سکے گا۔ بجلی چوری کے خلاف اقدامات سے عام آدمی پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ ہائی ویز،
پاکستان اپنے محلے وقوع کی وجہ سے پورے خطے کو آپس میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس قدرتی نعمت کو بھرپور فائدہ اٹھانے اور اسے معاشی بہتری میں بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مواصلاتی نظام میں سرمایہ کاری کریں. لہذا ہم نے سڑکوں، شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 188 ارب روپے رکھے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہیں. شاہراہوں کے شعبہ میں لاہور کراچی موٹر وے کی تکمیل ہمارا اولین ترجیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ لاہور کراچی موٹر وے ملک کی تقدیر بدلے گی. اس سے لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، کھیت سے مارکیٹ تک رسائی آسان ہوگی اور اقتصادی اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. بجٹ 16-17 میں ہم نے 230 کلومیٹر طویل لاہور عبدالحکیم سیکشن کے لیے بھی 34 ارب رکھے ہیں. اسی طرح 387 کلومیٹر طویل ملتان سکر سیکشن کے لیے 19 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ 296 کلومیٹر طویل سکر حیدرآباد سیکشن کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں PSDP میں 2.5 ارب رکھے گئے. یہ منصوبے نجی شعبے کی شراکت سے زیر تعمیر ہے. کراچی لاہور موٹر وے کے کئی حصوں کی تکمیل کے علاوہ ہم نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کے دیگر حصوں پر بھی کام شروع کرنے کے لیے مختلف رقوم اس بجٹ میں رکھی ہیں. 118 کلومیٹر تھا کوٹ حویلیہ رابطہ شاہراہ پر بھی کام جاری ہے. اس سال ہم نے اس ضمن میں 16.5 ارب رکھے ہیں. برہان ہاکلہ موٹر وے M1 تا ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ کی تعمیر کے لیے بجٹ میں مجموعی طور پر 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس بجٹ میں ہائی ویز تعمیر کرنے کے بہت سے منصوبوں کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں، جن میں فیصل آباد خانے وال ایکسپریس وے، لواری ٹنل اور رابطہ سڑکیں، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی، ویگم روڈ اور زوب مغل کوٹ روڈ شامل ہیں. ریلوے مسافروں اور سامان کی سستی اور تیز رفتار اور آمدہ ترسیل کا ذریعہ ہے، لہذا اس کی ترقی ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہے. اسلام آباد اور کراچی کے درمیان حال ہی میں چلائی گئی گرین لائن ٹرین وزارت ریلوے کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے. یہ ایک تابندہ مستقبل کا آغاز ہے. پاکستان ریلویز انجنوں، بوگیوں، ٹریکس، سگنل سسٹم اور ریلوے اسٹیشن کی بہتری میں سرمایہ کاری کرے گی. موجودہ مالی سال کے بجٹ میں مندرجہ ذیل منصوبے ریلویز کے حوالے سے ہماری ترجیح ہوں گے. خانپور اور لودھرا کے درمیان پٹری کی بحالی کا منصوبہ زیر تکمیل ہے. اس سال ہم پورٹ قاسم تا بن قاسم اسٹیشن موجود پٹری کو 2 رویہ مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم سی پیک کا منصوبہ ہے. پاکستان ریلویز کو انجنوں اور بوگیوں کی شدید کمی کا سامنا ہے، اس لیے ہم نے نئے انجنوں کی خریداری کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے ہیں. اس کے لیے بوگیوں کی بہتری و بحالی کے لیے بھی اقدامات جاری رہیں گے. تقریباً 800 کوچز اور 2000 ویگنز کا مرمتی کام اس سال کے آخر تک انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا. حالیہ بجٹ میں ریلوے کے لیے 78 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 41 ارب روپے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام یعنی PSDP میں شامل 40 پروجیکٹس ہیں اور 37 ارب روپے ریلوے ملازمین کی سیلریز، ان کی پینشنز کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں. اس شعبہ میں آئندہ مالی سال میں نجی شعبے اور بیرون ملک سے مزید سرمایہ کاری ہونے کی توقع ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ. کسی بھی قوم کے لیے اس کے لوگ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے انسانی ترقی پر ہونے والے اخراجات کو ہم سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ مستقبل کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کی بنیاد ڈالتے ہیں. اس شعبہ کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کچھ یوں ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 122 منصوبوں کے لیے 21.5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس سے ملک بھر میں مختلف یونیورسٹیوں کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں مدد ملے گی. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جاری اخراجات کی مد میں 58 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس طرح اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے وفاقی حکومت مجموعی طور پر 79.5 بلین روپیز ایلوکیٹ کر رہی ہے. یہ رقم پچھلے برس سے 11% زیادہ ہے. And it is also highest ever in the history of Pakistan. جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں خدمات کی فراہمی مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. سال 2010 میں CCI کے فیصلے کے تحت وفاقی حکومت نے موجودہ سال تک
صحت اور بہبود کے قومی پروگراموں کے لیے رقوم فراہم کی ہیں۔ اس سال وفاقی حکومت بھی دوبارہ ورٹیکل ہیلتھ پروگرامز کی مد میں 22 ارب 40 کروڑ روپے رکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی صحت انشورنس پروگرام، پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر بھی عمل جاری رہے گا۔ جناب اسپیکر، یہ جو سیکٹر ہے یہ ڈیوالو ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور ایک سی سی آئی نے ایک حد تک، ایک پوائنٹ تک 30 جون اس کو 2014 تک رکھا تھا کہ اس کے بعد اس کو ورٹیکل پروگرام ٹیک اوور ہو جائیں گے، خود کریں گے۔ اس کے باوجود ہم نے 22 ارب 40 کروڑ اب بھی ورٹیکل پروگرام کے لیے اپنے فیڈرل بجٹ میں رکھے ہیں۔ جناب اسپیکر، ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز ٹی ڈی پیز اینڈ سیکورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ملکی امن اور سلامتی کو درپیش خطرات کا کم کرنے میں آپریشن ضرب عضب انتہائی کامیاب اور مؤثر ثابت ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس کے نتیجے میں قومی امن عامہ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب بہادر افواج پاکستان کے بلوچ جذبہ کے سبب ممکن ہوا، جنہوں نے دہشت گردوں کی کھلی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں، جس کے لیے قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز کو باقی ملک میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اب ان لوگوں کو ٹی ڈی پیز کی منتقلی اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ ٹی ڈی پیز کے انتظامات اور ان کی واپسی اور بحالی کے علاوہ سیکیورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی۔ سی پیک ایک تاریخی منصوبہ ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز کرے گا اور ان کو دنیا کے دیگر ممالک سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 46 ارب ڈالر کے منصوبوں پر سرمایہ کاری ہوگی، جن میں سڑکوں کی تعمیر، ریلویز کا جال، ٹیلی کمیونیکیشن، گوادر پورٹ کی ترقی، بجلی کی اضافی پیداوار اور تسہیل نظام یعنی ڈسٹریبیوشن سسٹم کے منصوبے شامل ہیں، جن سے پاکستان میں چاروں صوبوں اور خصوصی علاقوں کی ترقی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ گوادر کی ترقی آنے والے دنوں میں گوادر پاکستان کی معاشی ترقی میں انشاءاللہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت سنجیدہ ہے، چنانچہ ہم اپنے وسائل کا ایک خاطر خواہ حصہ بہت سے ایسے منصوبوں کے لیے مختص کر رہے ہیں جو صرف گوادر کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ اسپیشل انیشیٹو برائے مالی سال 16-17۔ جناب اسپیکر، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو 3 سال میں حاصل کرنے کے بعد یہ اب ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم ان کامیابیوں کو مزید مستحکم بنائیں، اصلاحات کے عمل کو تیز کریں اور پیچھے رہ جانے والے شعبوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ اس سلسلہ میں اب چند اقدامات کا ذکر کرتا ہوں۔ ایکسپورٹس پروموشن، ایکسپورٹس کی قدر میں کمی جیسے عالمی مسائل اور ہماری برآمدی اشیاء کی محدود لسٹ کی بنا پر پاکستان کی ایکسپورٹس کی کارکردگی اپنی صلاحیت سے کہیں کم ہے۔ ایکسپورٹس کے شعبہ کو پھر سے متحرک کرنے اور ایکسپورٹرز کو درپیش مشکلات اور کمپٹیشن انٹرنیشنل کی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے بجٹ 15-16 میں بہت سے اقدامات کا اعلان کیا تھا، جو کہ میں ذرا ریمائنڈ کراؤں۔ اسٹریٹجی ٹریڈ پالیسی فریم ورک جو منظور ہوئی، ایگزم بینک جو کہ قیام ہو چکا ہے، ڈیوٹی ڈرا بیک آن لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز DLTL کے تحت ایکسپورٹرز کے لیے 1.4 ارب روپے جو کہ ریلیز ہوئے، ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی اور LTFF لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی کے مارک اپ میں کمی کی گئی تھی۔ جناب والا، میں اب مالی سال 16-17 میں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اس معزز ایوان کو تجویز کر رہا ہوں۔ تجارتی پالیسی کے تحت اسکیموں کے نفاذ کے لیے مزید 6 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ DLTL کی اسکیم جو پچھلے سال انٹروڈیوس کی گئی تھی وہ 16-17 کے لیے بھی جاری رہے گی۔ ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی جو کہ جون 13 میں 9.5% تھی اور اس وقت وہ 3.5% ہے،
اس کو مزید کم کر کے 1 جولائی 2016 سے 3% پہ لایا جا رہا ہے. چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی حوصلہ افزائی اور خصوصاً ان کو نئی ٹیکنالوجی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے راغب کرنے کے لیے نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی ترغیب دینے کے لیے ٹیکنالوجی اپ گریڈنگ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صنعتی برآمدات یعنی 5 ایکسپورٹ سیکٹر جو ہیں ٹیکسٹائلز، چمڑے، قالین بانی، کھیلوں کی مصنوعات اور سرجری کے آلات پر مشتمل ہیں. ان 5 شعبوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے 1 جولائی 2016 سے ان شعبوں کو زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس کے تحت نظام کے تحت کر دیا جائے گا. یہ ان کی بڑی درینہ کئی سالوں سے ریکویسٹ تھی اور ان کی خواہش تھی ان 5 سیکٹرز کی کہ اگر ہمیں زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس کر دیا جائے تو ہم پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں. آج ہم نے اس بجٹ کے ذریعے اس معزز زبان میں یہ تجویز رکھی ہے کہ 1 جولائی 2016 سے ان 5 سیکٹرز کو سیل ٹیکس کے حوالے سے زیرو ریٹڈ کر دیا جائے. زیرو ریٹڈ کی سہولت ان خام مال یعنی را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈز اور توانائی مثلا بجلی، گیس، تیل اور کولے کی خریداری کے لیے میسر ہوگی. ان شعبوں کی مقامی طور پر بیچے جانے والی فنش گڈز پر جو ڈومیسٹک سیلز ہوں گی ناٹ ایکسپورٹس موجودہ 5% سیل ٹیکس لاگو رہے گا. 30 جناب ایکسپورٹرز کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہمیں لیگیسی میں 2013 میں بھی 210 ارب 211 ارب پینڈنگ تھا اور یہ چلتا اسی طرح ان کا ایک ٹائم لائن ویٹنگ بہت زیادہ ہے. اور ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کیش فلو میں مدد ہو اور ہمارے یہ جو کئی دہائی آلموسٹ ایک دہائی پرانا معاملہ چل رہا ہے اس کو اگر ایک دفعہ حکومت ختم کر دے تو ہم ایکسپورٹس کو بہت بڑھا سکتے ہیں. اس سارے ڈیمانڈ کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے 30 اپریل 2016 تک کے تمام واجب الادا سیل ٹیکس ریفنڈز جن کے RPOs منظور ہو چکے ہیں ان کی 31 اگست 2016 تک ادائیگی کر دی جائے. ٹیکس بھی ہوگی. ٹیکسٹائل کے شعبہ کے لیے سہولیات. یہ میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کا ذکر کیا تھا، اب ٹیکسٹائل سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں. ٹیکسٹائل پاکستان کی اہم ترین صنعت ہے اور اس کی ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے بجٹ 16-17 میں مندرجہ ذیل تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. جو اس سال DLTL کی اسکیم ہے اس کو آنے والے مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا. ٹیکنالوجی فنڈ اپ گریڈیشن جو قائم ہوا ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے بھی اویلیبل ہوگا. 1 جولائی سے اس کا نفاذ ہوگا. اس اسکیم سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو خصوصی فائدہ ہوگا جناب اسپیکر، جو نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے عالمی سطح پر مقابلے کے قابل ہو سکیں گے. مشینری کی ڈیوٹی فری امپورٹ SRO 809 کے فوائد مالی سال 16-17 میں بھی حاصل ہوں گے جس کے تحت ٹیکسٹائل مشینری بغیر ڈیوٹی کے وداؤٹ کسٹم ڈیوٹی امپورٹ کی جا سکے گی. مالی سال 16-17 میں اسکیم میں گارمنٹس بنانے والی مزید مشینری بھی شامل کی جا رہی ہے. مشینری کی ڈیوٹی فری امپورٹ اور لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے تحت دی جانے والی مراحت سے ٹیکسٹائل کے شعبہ میں مزید سرمایہ کاری حوصلہ افزائی ہوگی جس سے انشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. مین میڈ فائبرز پر جو پاکستان میں تیار نہیں ہوتے ان کی امپورٹ پر رعایتی کسٹم ڈیوٹی برقرار رہے گی. پلانٹ بریڈرز رائٹس ایکٹ کاشتکاروں کو معیاری بیج کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ نیا بیج تیار کرنے والے سائنسدانوں کی مناسب عزت افزائی ہو. اس قانون کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے جس کو پارلیمنٹ سے انشاءاللہ منظور کروایا جائے گا. پلانٹ بریڈرز رائٹس ایکٹ. جناب اسپیکر، اس وقت میں اب ایگریکلچر شعبے کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہماری توجہ کا مستحق ہے کیونکہ کموڈٹی پرائسز جو انٹرنیشنل کا ڈکلائن ہوا اور جس کی وجہ سے ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس پہ ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ 0.19 ہوئی. حالانکہ کاٹن کراپ اگر ہوتی ٹھیک ہوتی تو یہ نہ ہوتا تو اس سے آدھا فیصد ہماری جو GDP گروتھ میں نقصان ہوا. زراعت پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ 44% آبادی کو براہ راست روزگار مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پاکستان کی GDP میں 21% حصہ ہے. قومی غذائی تحفظ کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے. لہذا
زرعی شعبہ کی کارکردگی میں بہتری سے جی ڈی پی اور زرعی پیداوار میں اضافہ دیہی آبادی کی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اجناس کے بڑھتے ہوئے ذخائر، کم ہوتی ہوئی قیمتیں اور غیر موسمی حالات کی وجہ سے زراعت کا شعبہ عالمی طور پر بحران کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں زرعی آمدنی میں واضح کمی واقع ہوئی۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے زرعی پیداوار کے لیے سستی کھاد، بیج، قرضے اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ستمبر 2015 میں 341 ارب کا تاریخی کسانی پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کی اہم خصوصیات یہ ہیں: 40 ارب کی کیش مالی امداد، وفاق اور صوبوں کے اشتراک سے ڈی اے پی کھاد پر 20 ارب روپے کی سبسڈی، جس سے 500 روپے فی بوری کم ہوئی، یوریا کی قیمتوں کم رکھنے کے لیے سبسڈی اور زرعی ٹیوب ویلوں پر بجلی کے رعایتی نرخ، یہ سپٹمبر 2015 سے آلریڈی دیا جا چکا ہے۔ رواں مالی سال میں زراعت کے شعبے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے مزید خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ محصولات میں کمی کے سلسلے میں ہم نے 15-16 کے بجٹ میں اعلان کردہ کئی رعایتیں دی تھیں، جس کا تقریباً کاسٹ 15 ارب تھی خزانے کو۔ یہ تمام رعایتوں کو 2016-17 جو مالی سال ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ کھاد کی قیمتوں میں کمی، زرعی ترقی پر ہونے والے اخراجات میں کھاد کا بڑا حصہ ہے۔ حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں فرٹیلائزر انڈسٹری کو گیس کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے یوریا کھاد کی قیمت کو 2050 روپے فی بوری سے کم کروا کر 1800 روپے کروایا۔ حکومت سے حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں فرٹیلائزر انڈسٹری نے اس قیمت میں مزید 50 روپے کم کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ حکومت نے کسان بھائیوں کی مشکلات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 جولائی 2016 سے یوریا کی قیمت کو مزید کم کر کے 1400 روپے کیا جا رہا ہے۔ مارو بھائی۔ اس سلسلہ میں جناب اسپیکر، وفاقی و صوبائی حکومتیں سبسڈی کا رقم جس کا اندازہ قریباً 36 ارب روپے ہے برابر ادا کریں گی۔ اسی طرح ڈی اے پی کھاد کا استعمال پیداوار کو بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ڈی اے پی کی بوری کی موجودہ قیمت 500 روپے جو حکومت دی، اس کے بعد اس وقت 2800 روپے پہ آ چکی ہے۔ حکومت سے حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں فرٹیلائزر انڈسٹری جو ڈی اے پی بناتی ہے اس نے اس میں بھی 50 روپے کمی کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی اے پی کو بھی 1 جولائی 2016 سے اس کی قیمت کو 2800 سے کم کر کے 2500 روپے لایا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ماضی کی طرح وفاقی اور صوبائی حکومتیں سبسڈی کی رقم جو کہ قریباً 10 ارب روپے ہوگی برابر حصہ ڈالیں گی۔ زرعی قرضوں کی فراہمی میں اضافہ، جناب اسپیکر، کاشتکاروں خاص طور پر چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضوں کی سہولیات میں اضافہ حکومت کے ترجیحات میں شامل ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے ایگریکلچر کریڈٹ جس کا حجم 2012-13 میں 336 ارب تھا، اس کو بڑھا کر 2015-16 میں 600 ارب کا ہدف رکھا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے اس ہدف کو بڑھا کر 700 ارب رکھا جا رہا ہے۔ قرضوں کی نرخ میں کمی، حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے زرعی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب اور پنجاب کوآپریٹو بینک کے مارک اپ میں 2% تک کم کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ کریڈٹ گارنٹی اسکیم، اس اسکیم کے تحت حکومت چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضہ جات کی عدم واپسی کی صورت میں متعلقہ مالی اداروں کو 50% تک کی ضمانت دے رہی ہے۔ چھوٹے کسانوں نے اس اسکیم میں بے حد دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لہذا حکومت اگلے مالی سال 16-17 میں بھی اس اسکیم کو جاری رکھے گی، جس کے لیے 1 ارب روپے بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کے رعایتی نرخ، یہ ان کی سب سے بڑی تیسری ڈیمانڈ تھی جناب اسپیکر ایگریکلچر سیکٹر کی۔ اس وقت جو آف پیک کا ریٹ ہے جناب اسپیکر وہ 8.85 روپے سے فی یونٹ ہے۔ حکومت نے 1 جولائی 2016 سے اس میں 3.5 روپے کی کمی کر کے 5.35 روپے
₹5.35 یونٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خصوصی رعایت کے نتیجے میں حکومت تقریباً 27 ارب روپے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات میں کسٹم ڈیوٹی کی رعایت۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات میں سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات کے درآمد پر اس وقت جو 5% کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو کم کر کے 2% کیا جائے۔ انکیوبیٹ کوئی آپ بھی کاشتکار ہیں، آپ بھی بجا دیں کچھ تالی۔ وہ سارے سب کچھ دے رہے ہیں، آج تو لٹاتے تاڑے تھے جناب اسپیکر، سب کچھ لٹا دیا زراعت پہ۔ آج تو قریشی صاحب کو سب سے زیادہ تالیاں بجانی چاہیے۔ یہ سب ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ ہمارے بھائی، بڑے کاشتکار اور بڑے فیوڈلز ہیں۔ آج کاشتکاروں کا دن ہے انشاءاللہ۔ انکیوبیٹرز، بروڈرز اور مویشیوں کی چارہ کے لیے استعمال ہونے والی مشینری پر عائد موجودہ کسٹم ڈیوٹی کو بھی 5% سے کم کر کے 2% کیا جا رہا ہے۔ فش فارمنگ پر عائد کسٹم ڈیوٹی میں رعایت۔ فش فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فش فیڈ پہلے مشینز اور واٹر ایریٹرز کے درآمد پر بھی کسٹم ڈیوٹی 5% سے کم کر کے 2% کی جا رہی ہے۔ مچھلی کی خوراک پر اس وقت جناب اسپیکر 10% ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی عائد ہے، جبکہ کیکڑے جھینگے کی خوراک پر یہ ڈیوٹی 20% ہے۔ ان دونوں کی خوراک کی درآمد پر ڈیوٹی کو ایبالش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ چھوٹی مچھلیوں کی درآمد، اس کے لیے بہت ڈیمانڈ ہے جناب اسپیکر۔ فشنگ انڈسٹری کہتی ہے کہ جو بہت چھوٹی مچھلی کھائی نہیں جا سکتی اس کے لیے 10% کسٹم ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ختم ہو جائے تو بہت زیادہ فش انڈسٹری کر سکتی ہے۔ اس 10% ڈیوٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کول چین مشینری فوڈ پروسیسنگ کی صنعت کے لیے کول چین سٹوریج اور اس سلسلے کے کیپٹل گڈز تمام پورے کا پورا جو رینج ہے اس کے اوپر ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ پیسٹی سائڈز، اس وقت پیسٹی سائڈز پر ایک اسپیشل سیل ٹیکس 7% کے حوالے سے 17% کے اگینسٹ، اگر یاد ہوگا جناب اسپیکر پچھلے سال اس کو ہم نے اسپیشل سیل ٹیکس لگایا تھا، تھوڑا بالکل 7%۔ آپ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں، اپیل آ رہی ہیں کہ جی ایگریکلچر سیکٹر کا ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر اس کو 7% بھی ختم کر دیں تو پھر دیکھیں ایگریکلچر ٹیک آف کرے گی۔ ان کی سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے اور ان کو ضرورت ہے، اس 7% سیل ٹیکس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج سارا ٹاٹا دینے گئے۔ سائلوز کے لیے سیل ٹیکس کی چھوٹ۔ اجناس کو ذخیرہ کرنے کی سہولیات میں استعمال ہونے والی مشینری اور آلات کے ساتھ سائلوز پر بھی سیل ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگریکلچر کے حوالے سے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج اس ایوان میں کبھی پیش کیا گیا ہو۔ میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے کسان بھائیوں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس مشکل حالات میں جو ایگریکلچر فیس کر رہا ہے، جو کچھ حکومت اپنے وسائل میں سے میکسیمم ایلوکیٹ کر سکتی ہے ہم نے زراعت کے لیے الحمدللہ ایلوکیٹ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ ہماری انڈسٹریل سیکٹر نے 6.8% کی شرح ترقی یعنی جی ڈی پی گروتھ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ موجودہ سال میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا الحمدللہ۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 4.6% کی شرح سے گروتھ کی۔ ملک میں صنعتی سرمایہ کاری کے عمل میں مزید اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے چند مراحت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ امپلائمنٹ جنریشن پر ٹیکس کریڈٹ، ملازمتوں کی دستیابی اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے
जून 2018 तक रोजगार के मौके फराहम करने वाली सनतों को 50 मुलाजमों पर वाजिबुल अदा टैक्स पर दिया जाने वाला टैक्स क्रेडिट जो अब 1% है, इसको 2% डबल किया जा रहा है और इस रियायत को जून 18 से बढ़ाकर इसको जून 2019 तक जो कायम इंडस्ट्रीज होगी उसको 10 साल तक ये रायत होगी 2% की। जनाब स्पीकर, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स क्रेडिट को मसनूआत की फरोख्त के हवाले से सेल टैक्स के तहत दर्जशुदा खरीदारों को 90% से ज्यादा फरोख्त करने की सूरत में रजिस्टर्ड कारखानादार को वाजिबुल अदा टैक्स पर 2.5% टैक्स क्रेडिट अब दिया जाता है। इस टैक्स क्रेडिट को 2.5% से बढ़ाकर 3% करने की तजवीज है। प्लांट एंड मशीनरी या बैलेंसिंग एंड BMR बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन के हवाले से टैक्स क्रेडिट की फराहमी इस वक्त 30 जून 2016 तक BMR की मद में की गई सरमाकारी के 10% की शरह पर वाजिबुल अदा टैक्स पर 2 साल के लिए टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा है। 100% नई सरमाकारी की सूरत में BMR पर दिए जाने वाला टैक्स क्रेडिट सरमाकारी के 20% की शरह पर वाजिबुल अदा टैक्स पर 5 साल के लिए दिया जा रहा है। यह मुद्दत जो 30 जून 2016 को खत्म हो रही है, इसको 3 साल मजीद एक्सटेंड करके 30 जून 2019 तक तोसी की जा रही है। नई सनतों के क्याम के लिए टैक्स क्रेडिट की फराहमी 30 जून 2016 तक नए हिस्से के इजरा के जरिए नई सनतों के क्याम के लिए 100% नया सरमाकारी पर वाजिबुल अदा टैक्स पर 5 साल के लिए 100% टैक्स क्रेडिट दस्तयाब है। इस सिलसिले में 100% टैक्स सरमाकारी की मुजवजा शर्त को कम करके 70% करने की तजवीज है। इसके अलावा मुद्दत को भी बढ़ाकर 30 जून 2019 तक की तोसी की तजवीज है। मौजूदा प्लांट में तोसी या नए मनसूबे फॉर न्यू प्लांट्स दैट इज बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन BMR दिस न्यू प्लांट्स या एक्सपेंशन 30 जून 2016 तक नए हिस्से की इजरा के जरिए नए प्रोजेक्ट पर की जाने वाली 100% सरमाकारी या मौजूदा प्लांट की तोसी की सूरत में वाजिबुल अदा टैक्स में 5 साल के लिए 100% टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा है। इस सिलसिले में 100% नई सरमाकारी को मौजूदा शरह को कम करके 70% करने की तजवीज है। इसके अलावा इसकी मुद्दत भी 30 जून 2016 से 3 साल के लिए बढ़ाकर 30 जून 2019 तक तोसी करने की तजवीज है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वजीर आजम की सरमायाकारी पैकेज में ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में की जाने वाली सरमायाकारी पर दिए जाने वाली एग्जम्पशन जो कि 30 जून 2017 को खत्म होने वाली थी, इसकी मुद्दत को 30 जून 2019 तक बढ़ाया जा रहा है। खाम माल और मशीनरी पर आयद कस्टम ड्यूटी में कमी। जनाबे वाला GDP ग्रोथ, हमने 3 साल की स्टेबिलिटी के बाद अब GDP ग्रोथ की तरफ चलना है। हमें रोजगार के मौके भी मुहैया करने हैं, हमें GDP ग्रोथ को भी आगे, जैसे मैंने अर्ज किया 3 ईयर मीडियम टर्म में 7% की तरफ जाना है। उसके लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव लेने होंगे जैसे एग्रीकल्चर में लिए। इसी तरह एक बहुत बड़ा मेजर मेजर लिया जा रहा है कि 2000 से जायद मशीनरी एंड रॉ मटेरियल की जो आइटम्स हैं 2000 से जायद, जिसके ऊपर इस वक्त 5% कस्टम ड्यूटी है, इसको कम करके 3% किया जा रहा है, जिससे सनती शोबे को 18 अरब रुपए का फायदा होगा। बीट वायर पर रेगुलेटरी ड्यूटी, टायर बनाने वाली सनत में इस्तेमाल होने वाली बीट वायर पर इस वक्त 10% कस्टम ड्यूटी और 30% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। ये चूंकि मुकामी तौर पर बीट वायर तैयार नहीं होती, चुनाचे मुकामी इंडस्ट्री की डिमांड पर बीट वायर पर इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज जो है उसको खत्म किए जाने की तजवीज है। कॉटेज इंडस्ट्री टर्नओवर की हद में इजाफा। कॉटेज इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर की इस वक्त हद जो है 50 लाख है और जो कि सेल टैक्स की अदायगी से जिसको एग्जम्पशन है, इस टर्नओवर की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की तजवीज है। अहम खाम माल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की रियायत। इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल्स, काफी मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल में मुख्तलिफ कस्टम ड्यूटी के हवाले से रिडक्शन की प्रपोजल है, जो कि फाइनेंस बिल में उसकी लंबी लिस्ट है, पेश कर दी गई है। मेंबरान से दरखास्त करूंगा कि वो पूरी लिस्ट फाइनेंस बिल में काइंडली देख लें। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री, मुकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मंदरजा झैल आइटम पर मुख्तलिफ रेट से ड्यूटी बढ़ाने के लिए फाइनेंस बिल में तजावीज़ मौजूद हैं। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, सीमेंट क्लिंकर, प्रिंटेड सेमी प्रिंटेड सिक्योरिटी पेपर एंड मेथिल एसेटेट। एनर्जी सेक्टर के हवाले से जनाबे वाला कुछ इकदाम किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के नीचे।
توانائی کی بچت اور متبادل ذرائع آلٹرنیٹ انرجی کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ایل ای ڈی لائٹس کے مختلف حصوں اور اجزاء کی درآمد پر اس وقت 20% کسٹم ڈیوٹی لاگو ہے۔ اس 20% کسٹم ڈیوٹی کو کم کر کے 5% کسٹم ڈیوٹی کی تجویز ہے۔ رینیویبل انرجی موجودہ قوانین کے مطابق قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی کے ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے آلات کی ڈیوٹی فری امپورٹ اس وقت اویلیبل ہے۔ چند نئے آئٹم بھی اس لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے، جن میں ایل ای ڈی بلب، آف گریڈ پورٹیبل سولر ہوم سسٹم وغیرہ شامل ہیں، جس کی تفصیل فائنانس بل میں پیش کر دی گئی ہے۔ سولر پینلز کی درآمد پر دی جانے والی رعایت میں توسیع۔ ہر طرح کے سولر پینلز اور ان کے حصول کی درآمد پر 30 جون 2016 تک کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن اویلیبل ہے۔ اس وقت اس ایگزمپشن کو 30 جون 2017 تک ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تھر کول جو پروجیکٹ ہے، جو کہ سندھ کے لیے ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اس میں اکثر چیزوں کے اوپر اس میں سیل ٹیکس زیرو ہے، ایگزمپٹ ہے، اور سندھ سے ہمیں تجویز آئی ہے کہ ڈمپر ٹرکس جو ہیں تھر کول کے منصوبے میں استعمال ہوں، اس کو بھی سیل ٹیکس ختم کیا جائے۔ اس سیل ٹیکس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فائنینشل سیکٹر، ہمارے فائنینشل سیکٹر میں حالیہ سالوں میں قابل قدر کارکردگی میں مظاہرہ ہوا۔ رواں مالی سال میں مارچ تک یعنی مارچ 2016 تک اس سیکٹر کے ایسٹ 14,300 ارب روپے تھے، جو ایک سال قبل 12,100 ارب تھے۔ ایک سیکٹر کی کیپٹل ایڈیکویسی ریشو جو کہ 16.3% تھی، جبکہ قانونی ضرورت 10.25% ہوتی ہے۔ اس سیکٹر کو مزید کیپٹل بیس کو مضبوط بنانے کے لیے، فائنینشل سیکٹر میں بہتری لانے کے لیے چند قوانین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ پاس کروائے جائیں گے تاکہ اس میں مزید بہتری آئے۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سیکیور ٹرانزیکشن بل 2016 جس کے ذریعے موویبل ایسٹس پر قرضوں کے حوالے سے چارج پیدا کیا جا سکے گا۔ ڈپازٹ پروٹیکشن بل 2016 جس کے ذریعے چھوٹے جو ڈپازٹ ہولڈر ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکشن ملے گی۔ وزیر اعظم ہیلتھ انشورنس اسکیم، جناب اسپیکر وفاقی وزارت صحت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم ہیلتھ انشورنس اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد غریب طبقے کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو ٹریشری بیماریاں ہیں، متعدد موذی امراض کے علاج اور ہسپتال داخل ہونے کے لیے بیمہ کی سہولت یعنی انشورنس کور مہیا کی جائے گی۔ 2015-2018 کے دوران اس اسکیم کے تحت 9 ارب روپے کے پریمیم کے لیے ایلوکیشن ہے جو اپروو ہوا ہے۔ ابتدا میں یہ اسکیم 23 اضلاع پر شروع کی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار معاشرے کے غریب ترین طبقے تک پھیلایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال میں اسکیم میں شریک ہسپتالوں کو طبی سہولتیں بہتر بنانے کے لیے نرم شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ ان قرضوں کی مدد سے شریک ہسپتال صحت کی سہولیات بشمول ماں اور بچے کے لیے طبی سہولیات کو بہتر بنانے پر توجہ دے سکیں گے۔ قرضے رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گے جس کے لیے مارک اپ پر سبسڈی دی جائے گی اور قرضوں کی رسک میں شراکت کی جائے گی۔ جناب والا 2013-14 سے پرائم منسٹر کی 6 اسکیم انڈر آپریشن ہے۔ پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم، پرائم منسٹر اسکیم فار پروویژن آف لیپ ٹاپس ٹو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس، پرائم منسٹر فی ری ایمبرسمنٹ اسکیم فار لیس ڈیولپڈ ایریاز، پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ پروگرام، پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم۔ ان اسکیموں پر کام جاری ہے۔ رواں مالی سال میں ان اسکیموں پر 19 ارب روپے کے اخراجات ہوئے جس کی ایلوکیشن پچھلے سال پی ایس ٹی پی میں رکھی گئی تھی۔ آنے والے سال میں دوبارہ ان اسکیموں کو جاری رکھا جائے گا اور اس کے لیے 20 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی ہے۔ جینڈر ریسپونسو بجٹنگ، حکومت عورتوں کی سماجی و معاشی بہتری کے لیے پالیسیاں اور اقدامات مرتب اور عمل درآمد کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس ضمن میں بجٹ مختص کرنا ایک اہم عمل ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا ہے۔ وفاقی سطح پر جینڈر ریسپونسو بجٹنگ ٹولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس عمل میں ہم صوبائی حکومتوں کو شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ان شعبوں کے ذمہ دار ہیں
اور جہاں خواتین کو زیادہ مواقع حاصل ہیں، یعنی مثلاً صحت اور تعلیم میں۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اب میں بجٹ ایسٹیمیٹس کی طرف آتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے محاصل اور اخراجات کے تخمینہ جات اس طرح ہیں۔ مالی سال 16-17 کے لیے وفاقی حکومت کے مجموعی مالی محصولات کا تخمینہ 4,915.5 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو کہ 2015-16 کے 4,332.5 ارب کے مقابلے میں 13.5% زیادہ ہے۔ ہم نے ٹیکس وصولی کے لیے ایک بڑا ہدف رکھا ہے، کیونکہ معاشی ترقی کے لیے ضروری سمجھے جانے والے ترقیاتی اخراجات میں اضافہ زیادہ ٹیکس وصولی کے بغیر ممکن نہیں۔ صوبائی حکومتوں کا ان ٹیکسوں میں حصہ اضافے کے ساتھ 2,136 ارب روپے ہے، جو گزشتہ سال کے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کے مقابلے میں 1852 کے مقابلے میں 15.3% زیادہ ہے، جبکہ وفاقی حکومت کے پاس باقی ماندہ وسائل 2,780 روپے رہ جائیں گے، جو کہ گزشتہ سال کے 2,481 ارب کے مقابلے میں 12.1% زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ نئے انتظامات کے تحت صوبائی حکومتوں کی سماجی شعبے میں سروس ڈیلیوری کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہم صوبائی حکومتوں کو پاکستان کے لوگوں کے لیے سماجی خدمت اور امن آمہ کی ذمہ داری بہتر طور پر ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے صوبوں کو دی جانے والی رقوم میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ بجٹ میں مالی سال 16-17 کے کل اخراجات 4,395 ارب رکھے گئے ہیں، جو کہ 15-16 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 4,096 ارب سے صرف 7.3% زیادہ ہیں۔ محصولات میں بتدریج اضافے اور اخراجات میں کمی سے ہی ہماری معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اگلے پیرے میں جو میرے ساتھی اردو میں پڑھ رہے ہیں، جو انگلش میں ٹھیک ہے، میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا۔ 2015-16 کے 3,282 ارب روپے کے مقابلے میں 2016-17 کے جاری اخراجات کا تخمینہ 3,400 ارب روپے ہے، جو کہ نامینل ٹرمز میں ایک بہت معمولی ہے۔ تاہم ڈیفنس کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان کے دفاعی بجٹ کے لیے 15-16 کے 776 ارب کے مقابلے میں مالی سال 16-17 میں 860 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ 11% کا اضافہ ہے۔ ایک ترقی پذیر معیشت کی سرمایہ کاری کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے مناسب رقوم رکھی گئی ہیں۔ 2015-16 کے نظر ثانی شدہ یعنی ریوائزڈ ایسٹیمیٹ 661 ارب کے مقابلے میں 16-17 میں پی ایس ٹی پی میں 800 ارب رکھے گئے ہیں، جو کہ 21% کا اضافہ ہے۔ اس پہ سیکیورٹی بڑھانے کے لیے خصوصی ترقی، ٹی ڈی پیز کی واپسی اور بحالی کے لیے بھی رقوم رکھی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بجٹ 15-16 میں بجٹ خسارہ انشاءاللہ جون 16 تک ہم 4.3 پہ لے آئیں گے۔ آئندہ سال اس کو مزید کم کر کے 3.8% پر لانے کا پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں تقریر کے حصہ دوم کی طرف آتا ہوں، جو کہ ٹیکسز تجاویز پر مشتمل ہے۔ میں نے اپنی تقریر کے پہلے حصے میں معزز ایوان کے سامنے معیشت کے مختلف شعبوں کی ترقی اور ٹیکس ریلیف کے حوالے سے پرپوز اقدامات سامنے رکھے ہیں۔ اب میں ایوان کے سامنے بجٹ میں ٹیکسوں میں ریلیف کی مد میں مزید اقدامات رکھنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں انکم ٹیکس کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز ہیں۔ انکم ٹیکس گورنمنٹ کا پالیسی کے مطابق کارپوریٹ کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہم نے 2013 میں یہ اعلان کیا تھا کہ 35% کارپوریٹ ٹیکس جو ہے گریجولی 5 سال میں وہ 30% ہوگا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایئر چونکہ اس کا ہے، تو اس سال یعنی 2017 کے کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو 31% کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سٹاک ایکسچینج میں انلسٹمنٹ کے لیے قابل ادائیگی ٹیکس پر ٹیکس کریڈٹ 20% شرح پر 1 سال کے لیے دستیاب ہے۔ اس منظم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ٹیکس کریڈٹ کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کرنے کی تجویز ہے۔ مکانات کی تعمیر کے شعبے کی ترقی اور ملک میں مکانات کی قلت دور کرنے کے لیے قرضہ میں ڈیڈکٹیبل الاؤنس کی جو اس وقت 1 ملین کی میکسیمم جو لمٹ ہے اس کو بڑھا کر 20 لاکھ روپے یعنی 2 ملین روپیز کرنے کی تجویز ہے۔ تعلیمی اخراجات کی مد میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایسے افراد جن کی قابل ٹیکس آمدنی 1 ملین سے
کم ہے انہیں فی بچہ یا بچی 60,000 روپے سالانہ تک اسکول فیس ادائیگی پر 5% کی شرح سے ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ اس وقت اپرووڈ پینشن فنڈ میں کنٹریبیوشن کے لیے زیادہ سے زیادہ 20% تک قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس کریڈٹ دستیاب ہے۔ علاوہ ازیں 41 سال سے زائد عمر کے افراد کے پینشن فنڈ میں 2% اضافی کنٹریبیوشن کی اجازت بھی ہے، جو کہ ان کی قابل ٹیکس آمدنی کے زیادہ سے زیادہ 50% تک دیا جاتا ہے۔ یہ سہولت اس وقت 30 جون 2016 تک دستیاب ہے۔ تجویز ہے اس معزز ایوان کو اس سہولت کو 30 جون 2019 تک اس شرط کے ساتھ بڑھا دیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کریڈٹ پچھلے سال کے قابل ٹیکس آمدنی سے 30% تک ہی محدود رہے گا۔ جناب اسپیکر، کم آمدنی والے طبقے کی سہولت کے لیے تجویز ہے کہ لائف انشورنس ایجنٹس کو 5 لاکھ روپے تک دیے گئے کمیشن پر ٹیکس ریٹ کو فائلرز کے لیے کم کر کے 8% لایا جائے۔ ملازم کے پروویڈنٹ فنڈ میں جو امپلائر کا حصہ ملازم کی تنخواہ کا 10% ہوتا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے تک جو بھی کم ہو وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو۔ آجر کی طرف سے اس سے زیادہ کنٹریبیوشن ملازم کے لیے اس کی قابل ٹیکس آمدنی شمار ہوتی ہے۔ سیلریڈ طبقے کے لیے ریلیف دینے کے لیے امپلائر کی طرف سے ملازم کے پروویڈنٹ فنڈ میں جو اس وقت 1 لاکھ روپے کی کنٹریبیوشن کی حد ہے اس کو 50% بڑھا کے 1.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ بڑے بڑے ٹریڈنگ ہاؤسز ان کے کاروبار کے آغاز سے 10 سال کے عرصہ تک 1% عائد منیمم ٹیکس ریٹ سے استثناء حاصل تھا۔ یہ استثناء یا ایگزمپشن جون 2016 میں ختم ہونی تھی۔ ریٹیل سیکٹر کے اس منظم شعبہ میں مراعات دینے کے لیے اس میں غیر ملکی سرمایہ یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے تجویز ہے کہ اس ایگزمپشن کو آہستہ آہستہ واپس لیا جائے اور پورے ٹرن اوور پر منیمم ٹیکس ریٹ کی شرح ٹیکس سال 2019 تک 0.5% تک کر دی جائے۔ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کے حوالے سے جو سپلائیز جو کہ کمپنیز کو کی جائیں اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 3% کر دی جائے، جبکہ کمپنیوں کے علاوہ دیگر کو دی گئی سپلائیز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4.5% سے کم کر کے 3.5% کر دی جائے۔ تاہم یہ جو کمی ہے یہ نان فائلرز کو اویلیبل نہیں ہوگی۔ فائنانس ایکٹ 2015 کے تحت کارپوریٹ خدمات یعنی سروس سیکٹر مہیا کرنے والوں پر 8% کی شرح سے منیمم ٹیکس لاگو کیا گیا تھا۔ کچھ ایسے کارپوریٹ خدمات مہیا کرنے والے جن کا منافع کی شرح کم تھی ان کو ٹیکس سال میں 2016 کے لیے 2% کے کم ریٹ کی سہولت دی گئی تھی۔ تجویز ہے کہ کم منافع کی شرح والے کارپوریٹ خدمات مہیا کرنے والوں کو دستیاب 2% کم ریٹ کی سہولت کو ٹیکس سال 2017 میں بھی جاری رکھا جائے۔ آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے تجویز ہے کہ کم ٹیکس ریٹ کی یہ سہولت آئی ٹی اور آئی ٹی سے منسلک خدمات کی فراہمی پر بھی دی جائے۔ جناب اسپیکر، سی پیک اور گوادر پورٹ ہماری معیشتوں کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت ان منصوبوں پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون کی تعمیر انہیں مکمل آپریشنل کرنے اور وہاں قائم ہونے والی کاروباروں کے لیے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کے ضمن میں کئی مراعات کی تجاویز فائنانس بل 2016 میں داخل کر دی گئی ہیں۔ ایسے افراد بشمول بیوہ عورتیں اور معمر افراد جو اپنے جائیداد کے کرائے سے آمدن حاصل کر رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے انڈیویجولز اور ایسوسی ایشن آف پرسن کو جائیداد سے ہونے والی آمدنی یعنی رینٹل انکم پر ٹیکس کو آسان بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس رینٹل انکم کو اس کو دیگر آمدنی کے ساتھ کلب نہ کیا جائے اور جائیداد سے حاصل شدہ آمدنی کو الگ بلاک کے طور پر ٹیکس کیا جائے، جس کی تمام تفصیل فائنانس بل میں رکھ دی گئی ہے۔ ریونیو اقدامات۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس قانون کے تحت کچھ ریونیو اقدامات کی تجاویز پیش کروں گا۔ ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کا حساب آمدنی اور ٹرن اوور پر منیمم ٹیکس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اسے 4 قسطوں میں جمع کروایا جاتا ہے۔ تاہم ایڈوانس ٹیکس کا حساب آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ تجویز ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی بھی ٹیکس سال 2015 اور اس کے بعد کے سالوں میں دیے گئے آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس کی بنیاد پر کی جائے۔ اس پر ٹیکس گزارنے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے طریقے میں ایک تبدیلی کی تجویز ہے۔ ایسی کمپنیاں جو گراس لاس ظاہر کرتی ہیں اپنے ٹرن اوور پر 1% کے حساب سے منیمم ٹیکس سے ادائیگی سے ایگزمپٹ ہیں۔ یہ ایگزمپشن انڈیویجولز اور ایسوسی ایشنز آف پرسن کو میسر نہیں۔ ٹیکس ادائیگی سے پہلو تہی کی حوصلہ شکنی اور قوانین کے نفاذ میں ہم آہنگی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ گراس لاس ظاہر کرنے والی کمپنیاں بھی منیمم ٹیکس جو ایگزمپشن ہے اس کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ان کے لیے بھی سیم ٹریٹمنٹ ہوگی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر ہیں۔
माशाअल्लाह और सरमाया कारों को बेमिसाल मुनाफा मिल रहा है। इस सेक्टर से कौमी खजाने में मुनासिब हिस्सा डालने की बजाय तवक्को की जा सकती है। तजवीज है कि सिक्योरिटी पर कैपिटल गेन के लिए ज्यादा से ज्यादा काबिल टैक्स होल्डिंग पीरियड जो इस वक्त 4 साल है, इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। टैक्स कवानीन की पासदारी की हौसला अफजाई के लिए मजीद तजवीज है कि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट की शरह बढ़ा दी जाए, जिसकी तफसील फाइनेंस बिल में मौजूद है। रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी भारी मुनाफे कमाने का जरिया बन चुकी है। हमारी हुकूमत इस सेक्टर को बतदरीज टैक्स निजाम का हिस्सा बनाने की काविश कर रही है। इस वक्त ऐसी गैर मनकूला जायदाद जो कि हसूल के 2 साल के बाद बेची जाए, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होता। तजवीज है कि ऐसी गैर मनकूला जायदाद जो हसूल के 5 सालों के अंदर अंदर बेची जाए, उस पर 10% की शरह पर कैपिटल गेन टैक्स आयद किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान से बाहर अंजाम दी गई सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंकिंग चैनल के जरिए भेजी गई रकूमात को ग्रॉस अमाउंट पर 1% की शरह से टैक्स लिया जाता है। इस वक्त ये शिकें चंद दिहाइयों पहले कानून का हिस्सा बनाई गई थी, जबकि मिनिमम टैक्स नहीं था और कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स की शरह बहुत कम थी। तजवीज है कि पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज जो अंजाम दी जाती है सर्विस सेक्टर की, उस पर 1% टैक्स की बजाय मुकामी तौर पर सरंजाम दी गई सर्विस पर लागू विदहोल्डिंग टैक्स की शरह के 50% के बराबर रियायती विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाए। जनाब स्पीकर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खिदमात की फराहमी पर मुरवजा विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% है, जबकि बाकी खिदमात सर्विसेज सेक्टर पर यह शरह 8 से 10% है, जबकि कम मुनाफा वाले सेक्टर पर यह शरह 2% है। तजवीज किया जा रहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारोबार की मखसूस नौयत के बायस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फराहम की गई खिदमात यानी सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया जाए और विदहोल्डिंग किए गए टैक्स को इस तरह हासिल आमदनी पर फाइनल टैक्स तस्लीम किया जाए। अखबारात की जानब से न्यूज प्रिंट की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की रियायती शरह और न्यूज प्रिंट पर सेल टैक्स की छूट की सहूलत बरकरार रहेगी। इस वक्त इंश्योरेंस प्रीमियम और विदहोल्डिंग टैक्स से एग्जम्प्ट हैं। ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स नॉन फाइलर्स हैं। टैक्स बेस को वसअत देने और टैक्स कवानीन की पासदारी को फरोग देने के लिए तजवीज है कि जनरल इंश्योरेंस की सूरत में इंश्योरेंस कंपनियों की एडजस्टमेंट विदहोल्डिंग टैक्स फाइलर से इंश्योरेंस प्रीमियम का 2%, जबकि नॉन फाइलर से इंश्योरेंस प्रीमियम का 4% की शरह से वसूल करें। लाइफ इंश्योरेंस की सूरत में नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह 1%, जबकि फाइलर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा की शरह अगर कंपनी को दिया जाए तो विदहोल्डिंग टैक्स से इस वक्त एग्जम्प्ट है। ताहम कंपनियों पर रिटर्न जमा कराते वक्त अपनी आमदनी पर टैक्स अदा करना जरूरी है। तजवीज है कि इस छूट को वापस लिया जाए ताकि इस जरिए से टैक्स के असूल को सादा बनाया जा सके। कमर्शियल इंपोर्टर्स को शिकायत है कि मैन्युफैक्चरर्स बाज औकात एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जब वो इस सहूलत का फायदा उठाते हुए इम्पोर्ट शुदा खाम माल अपने इस्तेमाल। इस मसले के लिए सबको यकसा मौका फराहम करने के लिए तजवीज है कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट से मुस्तफीद होने वाले मैन्युफैक्चरर्स को इस्तेमाल, पैदावार और टर्नओवर के लाजमी ऑडिट के अमल से गुजारा जाए। जनाब स्पीकर, बजट 15-16 में साहिब सरवर टैक्स गुजारने के लिए आपको याद होगा सुपर टैक्स, जिसकी टैक्स 2015 में काबिल टैक्स आमदनी 50 करोड़ से ज्यादा थी, इजाफी टैक्स आयद किया गया था ताकि हुकूमत के मामूल से हटकर दरपेश अखराजात पूरे करने में मदद मिल सके। ये टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए उस वक्त लगाया गया था, लेकिन वो हालात बतदरीज अभी हैं। इसलिए तजवीज ये किया जा रहा है कि सुपर टैक्स जो 1% था उसको 1 साल मजीद के लिए जारी रखा जाए। खिदमात मुहैया करने वाले नॉन फाइलर अदारों से सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी के जरिए टर्नओवर पर 3% की शरह एडवांस इनकम टैक्स वसूल करने की तजवीज है। जायदाद का लेन देन का हिसाब रखने और टैक्स बेस को वसीह करने के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। चूंकि विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक रजिस्ट्री में जाहिर करदा कीमत पर किया जाता है, जो अक्सर औकात असल कीमत से कई गुना कम होता है, इसलिए इस टैक्स को आयद करने का मकसद पूरा नहीं हो रहा। लिहाजा तजवीज है कि विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा किया जाए और जायदाद की खरीद में 30 लाख की छूट जो अभी मौजूद है इसको बरकरार रखा जाए।
منرلز، معدنیات کے کاروبار سے منسلک اشخاص کو ٹیکس ریٹ میں شامل کرنے کی تجویز کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ادارے معدنیات کی کھدائی کے لائسنس جاری کرتے ہیں اور معدنیات میں رائلٹی وصول کرتے ہیں وہ متعلقہ اشخاص سے معدنیات کی قدر میں 5% کی شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس انکم ٹیکس وصول کریں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ڈیویڈنڈ پر عام آمدنی کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ اس وقت ڈیویڈنڈ پر فائلرز کے لیے 12.5% اور نان فائلرز کے لیے 17.5% کی شرح پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ڈیویڈنڈ پر آمدن حاصل کرنے والے اشخاص کو گوشوارہ جمع کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے تجویز ہے کہ فائلرز پر ٹیکس کی شرح کو 17.5% سے بڑھا کر 20%، نان فائلرز کی ٹیکس کی شرح کو 17.5% سے بڑھا کر 20% کر دیا جائے۔ گوشوار جمع کرانے کی صورت میں 12.5% سے اضافی جمع کیا گیا ٹیکس ریفنڈ ہو سکے گا۔ جناب اسپیکر، تاجر طبقہ محصل کی ادائیگی میں قومی آمدنی یعنی جی ڈی پی اپنے حصے کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان اور پاکستان بزنس کونسل نے سفارش کی ہے کہ بجلی کے کمرشل صارفین پر 20,000 ماہانہ سے زیادہ بل موجودہ جو اس وقت 10% ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو بڑھا کے 12% کیا جائے۔ یہی چیز ایوان میں تجویز کی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس ہم نے بینکوں کے مختلف ذرائع کی حاصل شدہ آمدنی پر یکساں شرح سے ٹیکس عائد کرنے کا نظام وضع کیا تھا جو کہ بڑا کامیاب ہوا اور اس سے ہمیں کافی آمدنی میں اور حکومت کے وسائل میں اس میں اضافہ ہوا۔ اس سال سے یہی نظام انشورنس کمپنیوں کے لیے بھی متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بروکرز کی شرح منافع کے تناظر میں ان سے وصول کردہ کمیشن پر 0.01% ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بہت کم ہے۔ اس تجویز کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس کی شرح کو بڑھا کر 0.02% کیا جائے، 0.02%۔ اس وقت جناب انعامی بانڈز پر دیے گئے انعام بعض اوقات چھپائی ہوئی آمدنی کو قانونی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ نان فائلرز کے لیے انعامی بانڈ پر حاصل شدہ انعامی رقم پر جو اس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس 15% ہے، نان فائلرز کے لیے اس کو بڑھا کر 20% کیا جائے۔ نان فائلرز کو ڈیویڈنڈ سے آمدنی پر فائلرز کے مقابلے میں زیادہ شرح پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ میوچل فنڈ کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ پر فائلرز اور نان فائلرز کے درمیان مختلف شرح پر ٹیکس عائد کرنے کا نظام رائج نہیں۔ تجویز کیا جاتا ہے کہ میوچل فنڈ سے وصول کردہ ڈیویڈنڈ پر نان فائلر سے 15% کی شرح سے ٹیکس وصول کیا جائے جبکہ فائلرز کے لیے موجودہ شرح 10% برقرار رہے گی۔ 2015-16 کے بجٹ میں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اجناس کے سودوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ تجویز کیا جاتا ہے کہ سودوں کی مالیت کی بجائے سودوں سے حاصل شدہ آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ پہلے یہ ٹرانزیکشنز کے اوپر تھا، والیوم پہ، ابھی یہ انکم یا اس کی منافع پہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، کئی ٹیکس گزار اپنے گوشواروں میں قابل ٹیکس آمدنی کی حد سے کم آمدن ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت 5 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور بتانے والے اشخاص اور ایسوسیشن پرسن پر 1% کی شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اس سے کم ٹرن اوور ظاہر کرنے والے افراد اور ایسوسیشن اور پرسن پر یہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ تجویز کیا جاتا ہے کہ 1% کی شرح سے ٹرن اوور ٹیکس کا اطلاق اب 1 کروڑ سے زائد ٹرن اوور رکھنے والوں پر بھی ہوگا۔ تعمیراتی اور ریئل اسٹیٹ شعبہ جات میں ہماری معیشت کے اہم اور تیزی سے نمو پذیر شعبے ہیں، لیکن اس سے ٹیکس کی وصولی ان شعبہ جات کے حجم اور ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے سفارش کی ہے کہ ان شعبہ جات کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے اور ایف پی آر کے ساتھ ان کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ان پر فکس ٹیکس کا نظام رائج کیا جائے۔ کافی اشتہار آپ نے دیکھو گے آباد کی طرف سے۔ ان شعبہ جات میں کام کرنے والے ٹیکس گزاروں سے تعمیر کردہ اور فروخت کردہ رقبے پر فکس ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے جو کہ فائنانس بل میں یعنی تفصیل دے دی گئی ہے۔ مقامی طور پر تیار شدہ ڈراموں اور سیریلز کو ترویج دینے یعنی پروموٹ کرنے اور مقامی پروڈکشن ہاؤسز کو غیر منصفانہ مسابقت سے تحفظ دینے کے لیے پاکستان کی ثقافتی اقدار کو بیرونی ثقافتی یلغار سے محفوظ رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ مقامی چینلز پر غیر ملکی ڈرامے اور سیریلز دکھانے والوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس کی تجویز فائنانس بل میں موجود ہے اور یہ اے پی این ایس اینڈ پی بی اے نے خود یہ تجویز دی ہے جس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔
اس کے ساتھ مقامی ایڈورٹائزنگ کاروبار کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے تجویز ہے کہ بیرون ملک بنائے گئے اشتہارات پر لاگت کا 20% ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے. مجھے جناب اسپیکر لائٹر نوٹ پہ یہ ذرا افسوس ہوگا کہ شاید اب یہ فورن ایکٹریسز اینڈ ایکٹرز شاید اب اشتہارات میں شاید کم دیکھنے میں آئیں. سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. جناب اسپیکر اب میں سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں دی جانے والی سہولیات اس معزز ایوان میں پیش کرتا ہوں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترویج کے لیے لیپ ٹاپ اور پی سی کمپیوٹر کو سیل ٹیکس سے ایگزمپشن دینے کی تجویز ہے. اس سے غیر قانونی درآمدات یعنی امپورٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی اور قانونی امپورٹس کی حوصلہ افزائی. استعمال شدہ ملبوسات یعنی سیکنڈ ہینڈ کلوتھس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت جو سیل ٹیکس کی شرح 10% ہے جس پہ 2% اضافی ٹیکس بھی شامل ہے، اس کو کم کر کے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سیکنڈ ہینڈ ڈریسز پہ اس 2% اضافی سیل ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز ہے. اور بھائی سیکنڈ ہینڈ کپڑے سستے ہو گئے نا، تسی سستے 18ویں ترمیم پھر تسی کر دیو نا سارا کوئی دیتا ہے شاہ جی آج تھے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے خدمات پر سیل ٹیکس خود عائد کر کے وصول کرنا شروع کر دیا ہے. صوبوں نے کچھ ایسی خدمات پر بھی سیل ٹیکس عائد کر دیا ہے جن پر وفاق پہلے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول کر رہا تھا. ان سروسز میں بینکنگ، انشورنس، سٹاک بروکرز، کرنسی ایکسچینج اور دوسری سروسز شامل ہیں. صوبوں کی سفارش پر ان خدمات پر جن پر صوبے سیل ٹیکس عائد کر چکے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے نکالا جا رہا ہے، یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر اب میں چند تجویز سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے محاصل میں اضافے کے لیے پیش کروں گا. اسٹیشنری کے مختلف اشیاء پر اس وقت سیل ٹیکس کی 0 ریٹنگ کا نظام نافذ ہے جس کے غلط استعمال کا امکان ہے. اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے اسٹیشنری کے اشیاء کی 0 ریٹنگ کے نظام کو ختم کرتے ہوئے ان اشیاء کو سیل ٹیکس سے ایگزمپٹ کرنے کی تجویز ہے. دودھ اور فیٹ فلڈ دودھ اور شیرخوار بچوں کی ملک پریپریشن پر 0 ریٹنگ کی سہولت ہے. اس وقت تجویز ہے کہ شیرخوار بچوں کی ملک پریپریشن پر 0 ریٹنگ کو برقرار رکھا جائے، جبکہ دودھ اور فیٹ فلڈ دودھ جو ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہوتا ہے اس کی 0 ریٹنگ کی سہولت کو واپس لے کے اس کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. یہ کافی زیادہ اس ہاؤس سے ممبرز کی تجویز تھی جس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اس وقت سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی کی شرح 5% ہے. اس کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور تجویز یہ ہے کہ ₹1 فی کلو کی شرح سے سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی وصول کی جائے. موبائل فون درآمد پر ٹیکس کی شرح کو موجودہ قیمتوں کے مطابق لانے کے لیے اور اعلیٰ درمیانی درجے کے موبائل فون پر سیل ٹیکس کو بالترتیب 500 اور ₹1000 سے بڑھا کر 1000 اور 1500 کرنے کی تجویز ہے. نچلے درجے کے موبائل فون پر ٹیکس کی شرح بدستور ₹500 رہے گی. سگریٹ کے استعمال کی حوصلہ شکنی اور اس سے مضر صحت سے زیادہ ٹیکس کے حصول کے لیے سگریٹ پر ایکسائز ڈیوٹی کو 2 مرحلوں میں بڑھانے کی تجویز ہے، جس میں پہلا مرحلہ 30 نومبر تک ہے. نچلے درجے یعنی لو کیٹیگری کے سگریٹس پر تقریباً 23 پیسے فی سگریٹ اور ہائی کیٹیگری کے سگریٹس پر تقریباً 55 پیسے فی سگریٹ بڑھانے کی تجویز ہے. ایریٹیٹڈ واٹر جس پہ فیڈرل ایکسائز 10.5% کی رعایتی شرح پر نافذ ہے، اس کو بڑھا کر 11.5% کرنے کی تجویز ہے. جناب اسپیکر، وہ چھوٹے تاجران جو ٹیئر 1 میں آتے ہیں ان کی سہولت و مشکلات کے ازالے کے لیے موجودہ نظام کے ساتھ ساتھ ٹرن اوور پر 2% ٹیکس ادا کرنے کا آسان نظام مہیا کرنے کی تجویز ہے. پولٹری کی خوراک میں استعمال ہونے والے مختلف اجزاء بشمول وٹامن پری مکسز سویابین پر سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی رعایتی شرح برقرار رکھی جائے گی. تاہم دیگر چند اجزاء جن پر سیل ٹیکس کی شرح 5% ہے اسے بڑھا کر 10% کرنے کی تجویز ہے. اس وقت سنگ مرمر کی کٹائی اور پالش کے صنعت میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں. انہیں سیل ٹیکس سے نیٹ میں لانے کے لیے بجلی کے استعمال کی بنیاد پر ₹1.25 فی کلو واٹ کی شرح سے سیل ٹیکس لانے کی تجویز ہے. یہ انڈسٹری نے خود دی ہے اور وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے. اب میں کسٹم ڈیوٹی سے متعلق تجاویز ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹیرف سلیبس. جناب اسپیکر، 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں
2014-15 के बजट में हमने मैक्सिमम ड्यूटी 30% को कम करके 25% किया और 7 टैरिफ स्लैब्स को कम करके 6 किया। पिछले साल के बजट में हमने इसको मजीद ड्यूटी को मैक्सिमम ड्यूटी को 20% किया और उसको हमने स्लैब्स को 5 किया। आने वाले माली साल के लिए तजवीज है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्लैब्स हैं उनको अब 5 से कम करके 4 किया जाए और जो ये स्लैब्स होंगे वो 3%, 11%, 16% और 20% स्लैब्स होंगे। जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत की तरक्की में गाड़ियां बनाने वाला यानी ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी का ऐलान किया जा चुका है। इस बजट में इस पॉलिसी को नाफज करने और उस पर अमल दरामद करने का आगाज किया जा रहा है। इस अमल से इस शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी और मईशत का ये अहम शोबा मजीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। विटामिन और मिनरल्स की कमी पाकिस्तान में सेहत का एक अहम मसला है। पाकिस्तान में मुबैना तौर पर दुनिया के उन ममालिक में से गिना जा रहा है जहां के 45% स्टंटिंग की बात हो रही है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन जो हैं जो कि खुसूसन घी, कुकिंग ऑयल और आटे वगैरह में इस्तेमाल होते हैं प्री मिक्सेस, ये तजवीज किया जाता है कि इन पर कस्टम ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए ताकि जो स्टंटिंग का मसला है पाकिस्तान में उसमें बेहतरी लाई जा सके। मुज़र सेहत एशिया के इस्तेमाल की हौसला शिकने के लिए यह तजवीज किया जाता है कि छाली और पान जिसपे इस वक्त रिस्पेक्टिवली 10% 300 रुपए फी किलो इस वक्त ड्यूटी है, इसको डबल करके 20% 600 रुपए किया जाए। जनाब स्पीकर, अब मेरी बड़ी माजरत है उन सिर्फ साथियों से कि जो अगर इसको इस्तेमाल करते हो लेकिन उसको बड़ा थोड़ा सा असर होगा। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के लिए रिलीफ इकदाम का ऐलान करता हूं। सरकारी मुलाजमीन, पेंशन और वर्कर्स के लिए मंदरजा झैल इकदाम का ऐलान किया जाता है। 12-13 और 12-14 के जो एडहॉक अलाउंसेस थे सैलरी की इंक्रीज यानी उनको बेसिक सैलरी का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को 1 जुलाई 2016 से रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक अलाउंस दिया जाएगा। 10% इंक्रीज की। सिविल आर्म फोर्सेज के सरहदी इलाकों में तैनात अफराद के लिए स्पेशल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस जो कि 50 से 210 रुपए था, इसको बढ़ाकर 300 रुपए माहाना किया जा रहा है। चित्राल, दीर, हजारा डिवीजन, सवात और मालाकंड में तैनात मुलाजमीन का अनअट्रैक्टिव एरिया और कंपनसेटरी अलाउंस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बराबर किया जा रहा है। माजूर अफराद के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को बढ़ाकर 1000 रुपए माहाना किया जा रहा है। ये जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से कम्युनिकेशन आई थी। माजूर अफराद के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को बढ़ा के 1000 रुपए किया जाए, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। कासद, नायब कासद, दफ्तरी का मुतफरक अलाउंस 300 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए माहाना किया जा रहा है। पाक फौज के अफसरान को सिविल जिम्मेदारियों पर तैनात करने के लिए लिबास की मद में मिलने वाले अलाउंस को 800 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए और वापस फौज में तैनाती के वक्त लिबास की मद में मिलने वाले अलाउंस को 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमों के बाद दफ्तरी औकात यानी ऑफिस आवर्स के बाद जो काम करते हैं उनको जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है उसमें 50% इजाफा किया जा रहा है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तजवीज पर ग्रेड 1 से 4 मुलाजमीन को मिलने वाले वॉशिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस में 50% इजाफा करके इसको 150 रुपए माहाना किया जा रहा है। वफाकी मुलाजमीन को एमफिल अलाउंस की अदायगी पीएचडी अलाउंस के 25% यानी 2500 रुपए के मुताबिक दिया जाएगा। एडिशनल चार्ज अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस की बलाई हद यानी अपर लिमिट 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए की जा रही है। करंट चार्ज की खसूसी तरह की बलाई हद मैक्सिमम अपर लिमिट 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए की जा रही है। क्वालिफिकेशन पे में 20% का इजाफा किया जा रहा है जिसमें ACCA, CIM में
CA, ICMA, ICWA, ACCA, NMC, NDC, SMC اور MCMC وغیرہ وغیرہ سب شامل ہوں گے۔ LDC کی پوسٹ گریڈ 7 سے اپ گریڈ کر کے گریڈ 9 میں، UDC کی پوسٹ گریڈ 9 سے گریڈ 11 میں، اسسٹنٹ کی پوسٹ گریڈ 14 سے گریڈ 16 میں اور اسسٹنٹ انچارج کی گریڈ 15 سے گریڈ 16 میں کی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی 4 ارب ایک اکیلا یہ ہے یہ کام۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اوقاف ڈائریکٹوریٹ میں خطیب کی پوسٹ گریڈ 12 سے اپ گریڈ کر کے گریڈ 15 میں، مؤذن اور مدرس کی پوسٹ گریڈ 5 سے اپ گریڈ کر کے گریڈ 7 میں، خادم کی پوسٹ گریڈ 5 سے اپ گریڈ کر کے گریڈ 6 میں کی جا رہی ہیں۔ پاٹا اور فاٹا اور بلوچستان میں وفاقی لیوی فورس کا رسک الاؤنس 2008 کے پے اسکیل کے مطابق ایک مہینے کی انیشل بیسک پے کے برابر کیا جا رہا ہے۔ جناب والا منیمم ویج جو کہ ہم نے پچھلے سال 13,000 کی تھی اس کو بڑھا کے 14,000 پہ ماہانہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت اب پینشن اور ان کے خاندانوں کو مسائل سے آگاہ ہے۔ ان کی فلاح کے لیے موجودہ حکومت نے پچھلے 3 سال میں کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ پینشنر کی مزید بہتری کے لیے چند مزید اقدامات کی تجویز کی جاتی ہے۔ نمبر 1، وفاقی سطح کے تمام پینشنرز کی پینشن 1 جولائی 2016 سے 10% میں اس میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت کے 85 سال سے زائد کے پینشن کی پینشن میں 1 جولائی 2016 سے 25% کا اضافہ کیا جائے۔ چند ہزار ہے نمبر دے دیں گے آپ۔ سابق مشرقی پاکستان کے پینشن کو ملنے والی اعزازی پینشن جو کہ اس وقت صرف 2,000 روپے ہے اس کو بڑھا کر 6,000 روپے کیا جائے، جبکہ ان کے خاندان کو ملنے والی پینشن یعنی اگر وہ خود فوت ہو چکے ہیں تو اس کو 1,000 سے بڑھا کر 4,500 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ نیشنل سیونگ سکیمز اور سینئر سٹیزنز اور بیواؤں کے لیے بہبود سکیم کی انویسٹمنٹ کی اپر لمٹ جو اس وقت 40 لاکھ ہے، جو پچھلے سال 30 سے 40 کی تھی، اس کو مزید بڑھا کر 50 لاکھ کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میں نے جتنے اقدامات ابھی اس حوالے سے گنے ہیں، اس کا پینشنز، سیلریز اور الاؤنسز کو جب اس کا ٹوٹل کیا جائے تو یہ قریباً 57 ارب روپے کا خرچہ انشاءاللہ پڑے گا۔ جناب اسپیکر، ہم نے جمہوری حکومت کا چوتھا بجٹ پیش کیا ہے۔ ملک کے لیے یہ ایک نہایت نیک شگون ہے۔ ہم توازن، اعتماد اور مضبوط جذبے کے ساتھ اپنے ٹینیور کے چوتھے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ معیشت کی تقریباً ہر جہت بشمول گروتھ ریٹ میں اضافہ، انفلیشن میں کمی، فائنینشیل ڈسپلن، ٹیکسز کلیکشن میں انپریسیڈنٹڈ اضافہ، سٹیبل فارن ایکسچینج ریٹ، زر معادلہ کے ذخائر میں ایک تاریخی انکریز اور ایک مستحکم ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے سب سے بڑے نکات بھی معیشت کے استحکام کا آج اعتراف کرتے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ سی پیک کی سرمایہ کاری اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ کئی اور منصوبے اس وقت زیر تکمیل ہیں۔ ہمیں احساس ہے جناب اسپیکر کہ یہ کامیابی ہمارے لوگوں کی صلاحیت سے کم ہے۔ بے شک ہماری منزل تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے خواب اور امنگوں کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں جس میں ان خوابوں کی تعبیر ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ۔ ہم توانائی کے شعبے میں ایسی سرمایہ کاری کر رہے ہیں جس سے ملک میں کئی سالوں سے جاری لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ بڑھتی ہوئی طلب کے مطابق گیس میسر ہوگی انشاءاللہ۔ آبادی کی تعلیم اور صحت کی ضروریات کے لیے خاطر کا اسکول، یونیورسٹیاں، ڈسپنسریاں اور ہسپتال موجود ہوں گے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بنیادی سہولتوں کا فقدان اور اندھیرے ہماری تقدیر نہیں۔ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت اور ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں۔ ہمیں ایک مضبوط اور خوشحال معیشت کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا حتمی مطمع نظر ہے۔
جس کے لیے ہم نے ایک مضبوط بنیاد الحمدللہ فراہم کر دی ہے اور ہم اس طریقے پر چلتے رہیں گے۔ میں ایک عرصے سے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہمیں چند مسلمہ اصولوں پر اتفاق کرنا ہوگا جو سیاسی اتار چڑھاؤ سے متاثر نہ ہو۔ میں ایک دفعہ پھر حکومت کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چارٹر آف اکانومی کو بنانے کے لیے مل بیٹھیں، اور جیسے کہ گزشتہ 3 سال میں کئی مواقع پر ثابت ہوا کہ ہماری حکومت باہمی مشاورت اور افہام و تفہیم سے مشکل حالات کا حل نکال لیتی ہے، لہذا اس معاملے میں بھی اگر ہم سب مل کر بیٹھیں گے تو ایک چارٹر آف اکانومی کو عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2016-17 میں پہلے 3 بجٹوں کی طرح اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنے اور ملک کی ترقی کی رفتار گروتھ کو مزید تیز کرنے کا عزم رکھا ہے۔ 800 ارب کی وفاقی پی ایس ڈی پی اور 875 ارب کی صوبائی سرمایہ کاری سے مجموعی طور پر پاکستان میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا حجم 1675 ارب روپے ہو جائے گا، جی ڈی پی کا تقریباً 5.7% ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو شامل کر کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح قابل ذکر حد تک بڑھ جائے گی، جو آئندہ سال کے فکس کردہ ہدف گروتھ ریٹ 5.7 کے حصول میں مددگار ہوگی، جس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاورٹی ایلیویشن میں انشاءاللہ کمی آئے گی اور انڈیویجول انکم انشاءاللہ پر کیپٹا انکم بڑھے گی۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جناب اسپیکر وہ پاکستان کی تعمیر ہے، جس کا خواب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ پاکستان کے پہلے بجٹ کے موقع پر جناب قائد نے کراچی میں یہ خطاب فرمایا، میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک تابناک مستقبل پاکستان کا منتظر ہے، جب وہ اپنے بے پناہ انسانی اور قدرتی وسائل کو پوری طرح سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ جس راستے پر ہم سفر کر رہے ہیں وہ یقیناً اس وقت دشوار گزار ہے، لیکن بہادری اور ثابت قدمی سے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، یہی ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کی تعمیر۔ یہ جناب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ ہم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس تصور پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے لوگوں کی صلاحیتوں سے کوئی بھی منزل ناقابل حصول نہیں۔ شاعر مشرق اور تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال کو بھی ہمارے لوگوں کی اس صلاحیت پر یقین تھا، اور انہوں نے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جرت ہو نمو کی یعنی ترقی کی، جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز مہمان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے آئندہ سال 2016-17 کے بجٹ کو پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے ہی آسانیاں پیدا کرتے رہیں جو اس نے حالیہ سالوں میں پاکستان کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ Senator Mohammad Ishaq Dar, Minister of Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization, to move item number 3. شکریہ جناب اسپیکر۔ I beg to move. I beg to lay before the National Assembly the supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2015-16. Supplementary demand for grants and appropriations for the financial year 2015-16 stands laid. Senator Mohammad Ishaq Dar, Minister of Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization, to move item number 4. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2016 and to amend certain laws, the Finance Bill 2016.
A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2016 and to amend certain laws, the Finance Bill 2016, stands late. The House is adjourned to meet again on Monday, the 6th of June at 4 p.m. بجٹ 2016 تا 2017 وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں پیش کیا. کسانوں کے لیے خوشخبری سنائی. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر صدارہ یاد سعدی کی زیر صدارت شروع ہوا اور وفاقی وزیر خزانہ نے آغاز میں کہا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی پیش گوئی کرنے والے ناکام ہو گئے. ہماری حکومت نے ملک کو نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچایا بلکہ معیشت بھی مستحکم کی ہے اور معاشی ترقی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو بھی روکا گیا. آپ کو بتائیں کہ رواں